کہ ہم نے گڑبڑ کی ہے اور داعش نے ذمہ داری. آپ کسی کو بھی مارو، کسی کو بھی قتل کرو، کسی کی پراپرٹی کو لے لو، کسی کی جائیداد کو لے لو، کسی کا خون بہا دو، اور اس طریقے پر فیس بک پر دیکھ کر کے فلاں نے ذمہ داری قبول کی ہے. آخر آپ کے کسی بڑے حاکم کو مار کر کے وہ ذمہ داری کیوں قبول نہیں کرتے؟ آپ کے کسی حکمرانوں میں سے کسی لفنگے کو، کسی بے دین اور لا مذہب کو قتل کر کے کوئی انہی جماعتوں کے آپ کہتے کہ کبھی طالبان ہے، کبھی کہتے داعش ہے، آپ کے کسی خنزیر کو مار کر کے کیوں نہیں کہتے کہ ہم نے کیا ہے؟ اس کے بارے میں کیوں نہیں آتا؟ کسی بھی عالم کو آپ مارے، کسی بھی فقیر کو، کسی مسکین کو، اور کسی کو طالبان کہہ کر کے پھر یہ کہ آپ اس کو اس طریقے پر یہ کہ طالبان کے کھاتے میں سارا ڈالے. کب تک ہمیں بیوقوف ہم بنائیں گے؟ کب تک ہمیں بیوقوف بنائیں گے؟ اس لیے حکمرانوں سے بھی میری گزارش ہے، اگر عزت کوئی چیز ہو، غیرت کوئی چیز ہو، اور کچھ احساس اگر ہو، ہم پورا ملک بدنام ہو چکے ہیں. پورا ملک، خدا کی قسم ہم بدنام ہو چکے ہیں. لوگ باہر سے مجھے بھی فون آتے ہیں کہ کیا ہے آپ کے ملک، یہ پاکستان کتاب اللہ درینجا چاکو چاکس بتدفین احادیث حماکس. کتاب اللہ کے ٹکڑے ٹکڑے، حدیثوں کو تم نے ٹکڑا کر دیا، قرآن کو تم نے گٹر کے اندر پھینک دیا. جرائم از نجوم آسمان بیش، جرائم یہاں پر زنا، اور اسی طریقے پر یہ ہے کہ شراب نوشی، قتل، ڈکیتی، یہ جرائم آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہے. نمے دانم کی پاکس سے پاکس. یہ تمہارا پاکستان کس چیز سے پاک ہے؟ یہ حیا سے پاک ہے، شرم سے پاک ہے، غیرت سے پاک ہے، قرآن سے پاک ہے، حدیث سے پاک ہے، نبی کی سنت سے پاک ہے. بے حیائی سے پاک نہیں ہے، بے شرمی سے پاک نہیں ہے، قتل سے پاک نہیں ہے، خون ریزی سے نہیں ہے، شراب نوشی سے، جتنے بھی بے حیا ان سے تو پاک نہیں ہے. تو پاکستان نام کیسے رکھا؟ نام پاکستان آپ نے. اس لیے حکمرانوں سے میری گزارش ہے، اگر آپ کے پاس ناک ہو، اگر خدا کرے اللہ نے آپ کو کوئی ناک دیا ہو، اللہ کرے کہ آپ کے پاس کوئی دل ہو، آپ کے پاس کوئی غیرت بھی ہو، مہربانی کر لو. قاتلوں کو اگر آپ پکڑیں گے تو کم از کم مسلمانوں کے جذبات کچھ نہ کچھ ٹھنڈے ہو جائیں گے. ادریس ہمیں نہیں ملے گا، ادریس ہمیں نہیں ملے گا، ادریس ہمیں نہیں ملے گا کسی بھی صورت میں. جو ہمیں جو زخم لگا ہے، جو زخم ہمیں لگا ہے وہ گہرے زخم ہے، وہ مندمل نہیں ہوں گے. کوئی چار سدے والے ایڑی چوٹی کی زور لگائے، پشاور والے، اسلام آباد والے، پاکستان کے مولوی، ادریس کی خوشبو الگ ہے. اب چراغ لے کر کے ڈھونڈتے رہو. چار سدے والے کوئی بھی آپ کو نہیں جانتا. چار سدہ کو کوئی جانتا تھا تو ادریس کی وجہ سے جانتا تھا. چار سدہ کو اگر باہر کی دنیا میں خود برطانیہ میں، ویسٹ انڈیز، ایسے علاقوں میں گیا، خدا کی قسم مسلمانوں کو تڑپتے ہوئے میں نے دیکھا. خود مجھ سے انہوں نے رابطہ کیا. برطانیہ کے اندر جہاں اللہ کے لیے مولی منظور کوئی صورت بناؤ، مولی ادریس کو ہمارے پاس بلاؤ. خدا کی قسم باہر کے لوگ، کراچی والے لوگ، پاکستان کے لوگ، دبئی والے، قطر والے، مسقط والے، آپ کے کسی حاکم کو کسی حکمران کو تھوکتے بھی نہیں ہے، اس کو کوئی تھوکتا بھی نہیں ہے. ہر بندہ آج سب کی آنکھیں اشبار ہے، سب غمزدہ ہے، افسردہ ہے. ادریس 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 ہم سے چلا گیا. اللہ تعالی ہمیں صبر دے دے. اللہ تعالی ہماری ایک دستگیری فرمائے، ہماری مدد فرمائے آپ کی اس جلسے کے توسط سے. اس کے علاوہ آج مولانا فضل الرحمان کا جلسہ بھی چھوڑ کر کے کراچی سے ہم آئے ہیں. مولانا بھی غمزدہ، اور پوری ملت اسلامیہ ہر جگہ سراپا احتجاج ہے. ہم احتجاج کر رہے ہیں. اگر آپ کے پاس کچھ احساس ہو، کچھ غیرت ہو تو ہمت کرو، ایڑی چوٹی کی زور لگا کر کے قاتلوں کو گرفتار کر لو. کم از کم عوام کی دعاؤں کی بد دعا اس سیلاب سے، اور ماؤں کی بد دعا کی سیلاب سے آپ کی حفاظت ہو جائے، ورنہ ملک ڈوب چکا ہے اور مزید ڈوبے گا. اللہ تعالی ہماری دستگیری فرمائے. آپ کے توسط سے پھر اپیل کر رہا ہوں حکمرانوں سے کہ خدا کے لیے مسلمانوں کے جذبات کا کوئی مداوع، ان کا کوئی علاج کرو.